بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السعيد وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں وضاحت آئی کہ تیمم کا سب سے صحیح طریقہ، ٹھیک ہے نا، بات ہو چکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السعید شروع سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السعید وضوء المؤمن المسلم. سعید مسلمان مومن کا وضو ہے، وضو نہیں، کیا وضو. وضو کا مطلب وہ چیز جس سے وضو کیا جائے، پاکی حاصل کی جائے. تو پانی کو وضو کہا جاتا ہے، وضو کا پانی، ہاں وضو، ٹھیک ہے نا. میں نے بتا وضورا در وضو، ہاں وضورا در وضو کردہ وضو کن، 3 لفظ ہیں ہاں. وضو یا طہور، 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 شرابن طہورا، ہاں شرابن طہورا. وضو کہتے ہیں وہ پانی یا مٹی، وہ پانی یا مٹی جس سے آدمی کیا کرے، وضو کرے، ٹھیک ہے نا. پانی نہ ملنے کی بنا پر جس مٹی سے وضو کے بدل تیمم کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، وضو. واو کے فتحے کے ساتھ، واو کے فتحے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وضورا وضو، واو کے کسرے کے ساتھ، وضو. وضو کہتے ہیں وہ برتن جس میں وہ پانی رکھا جائے، سمجھ گئے نا. وضو، وضو، تو آپ ہاتھ پیر جو کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، واو کے ضمے کے ساتھ. لفظ وہی، رسم الخط وہی، لیکن
عربی کا ایک کمال ہے کہ زیر زبر یا حرکات ثلاثہ کے بدلنے سے معنی بھی بدل. وضو پانی کو کہیں گے عام پانی نہیں پینے والا, نہیں, صرف وضو کرنے کے لیے جو پانی ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. وضو برتن, وضو فعل عمل. تو یہاں السعید وضوء المومن مسلم. سعید یہ مسلمان مومن کیا ہے؟ یہ وضو ہے. یعنی پانی نہ ملے تو ان کے ذریعے پاکی حاصل ہوگی جیسے پانی سے ہوتی ہے. سعید کہتے ہیں مٹی کو. فتیمموا سعیدن طیبا, جیسے تراب تین عربی زبان میں آتا ہے نا بہت سارے میں. تراب تین, خلقتا طینا, مٹی سب کے معنی مٹی, اور سعید کے معنی بھی مٹی. تو السعید یہ مٹی جو ہے مومن کے لیے اللہ نے کیا بنا رکھا ہے؟ وضو. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین, گرچہ اس کو پانی 10 سال تک نہ ملے. کیا مطلب ہے؟ نہ نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ ناپاک رہنے کی. پانی نہیں ملتا تو ایک چیز نہیں ملی تو دوسری چیز. ان کو یہاں ان کو کہا جاتا طہورین. طہور ایک, طہورین دو. طہورین دو چیزیں جس کے ذریعے انسان پاکی حاصل کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی اور مٹی. تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے طہورین, دونوں پاک کرنے والی چیزیں. اور اگر کسی کو یہ دونوں چیزیں نہ ملیں تو اس کو کہتا فاقد الطہورین. یہ ایسا آدمی ہے جس کو دونوں طہور نہیں مل رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں نہ پانی ملے نہ مٹی, سمجھ گئے؟ اس کو کہا جاتا فاقد الطہورین. تو آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین, گرچہ اس کو پانی کتنے دن نہ ملے؟ 10 سال تک. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ, پھر جب اس کو پانی مل جائے, پانی اس کو مل جائے, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, تو چاہیے کہ اللہ سے وہ ڈرے. کیا مطلب؟ سردی ہے تو یار نہانے کی سردی میں مشکل ہے, چلو ایسا کرتے ہیں, تیمم کی رخصت تو ہے ہی ہے نہیں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اب اسے چاہیے کہ وہ وَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ, اب چاہیے کہ پانی لگائے کس میں؟ اپنے بشرہ. بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ بشرہ کہتے ہیں جلد کو. یہ جلد کو کیا کہتے ہیں؟ بشرہ. چونکہ انسان کا چمڑا برابر جلد نظر آتی رہتی, اسی لیے انسان کو بشر بھی کہا جائے. قل انما انا بشر. کیونکہ انسان کتنا بھی موٹا بھاری بھرکم ہو جائے لیکن بہرحال اس کا جسم اور جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ بھی نظر آنے لگی. کیوں بھائی؟ پہلے تو کم سے کم اس چمڑا نہیں نظر آتا تھا, تو بھی راستہ نکل گیا, وہ بھی نظر آنے لگا, کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, سب کچھ نظر آ گیا.
کپڑا بھی اتار دیا لوگوں نے. تو چونکہ انسان اس کے برخلاف اکثر جانور کو آپ دیکھیں گے، اکثر جانور کو دیکھیں گے، ان کے جلد پر اتنے روئی اتنے بال ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وہ چھپا رہتا ہے، اسی لیے ان کو بشر نہیں کہتے. انسان کو اس لیے بشر کہا گیا. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ پانی 10 سال کے بعد بھی اگر پانی ملا تو اسے چاہے کہ فوراً کیا کرے، وہ وضو کرے اور غسل کرے، پھر اللہ سے ڈرے اور پانی کو اپنی جسم میں لگائے. یعنی اب غسل کرے یا وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بزار نے. امام بزار جن کی کتاب ہے مسند البحر الزخار، نام ہے البحر، جب بہت گہرا اور بہت دور تک پانی والا ہو تو بحر زخار کہتے ہیں، البحر الزخار. انہوں نے جو مسند لکھی ہے اس کا نام البحر الزخار، بہت بڑی مسند ہے. وصححہ ابن القطان، اور ابن القطان نے اس کو صحیح کہا ہے. لیکن امام دارقطنی نے کہا یہ حدیث مرسل ہے. کیا مرسل؟ مرسل کا مطلب یعنی امام ابن القطان نے اس کو صحیح کہا لیکن دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا. مرسل، مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ کسی حدیث میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تابعی کیا کہے؟ قال رسول اللہ، یا سعید ابن المسیب عن رسول اللہ. اگر صحابی اپنے استاد تابعی کا نام اگر تابعی اپنے استاد صحابی کا نام نہ لے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے تو اس حدیث کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، عام طور پر سنا ہوگا قال الصحابۃ کلھم عدول. صحابہ کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے کہ وہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ. ہر صحابی باتفاق علماء کیا ہے؟ عدول ہے، ثقہ. صحاب اسی لیے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا سوائے خوارج کے کہ جو صحابہ پر، خوارج جیسا کرتے ہیں نا، صحابہ پر عثمان بن عفان پر جرح کی، حضرت علی کو مجروح قرار دیا، امیر معاویہ کو مجروح قرار دیا. یہ خوارج تو کرتے ہیں، ورنہ تمام اہل علم اور علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، جہاں بھی جرح و تعدیل کی روایت کی کتاب ہوگی حدیث کی، صحابی کی تاریخ پیدائش، اس کی قربانیاں، اس کے محامد کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تاریخ وفات اور اس کے زندگی کے کارناموں کو تو ذکر کیا جاتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا فلاں صحابی ہیں ان کو فلاں نے ثقہ کہا یا فلاں نے نہیں. یہاں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تابعی کسی حدیث نقل کیا ہوگا صحابی سے. اچھا چلو، اگر تابعی نے صحابی کے نام نہیں لیا تو حدیث تو ضعیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے استاد کا اس نے نام نہیں لیا جس کے ضعیف ہونے کا چانس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تمام اہل علم کے نزدیک مرسل حدیث جو ہوتی ہے احادیث ضعیفہ کی ایک قسم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں تابعی جو ہے کبھی صحابی سے روایت کرتا ہے اور کبھی غیر صحابی سے. بھئی
ممکن ہے ایک صحابی کو دیکھ لیا، تابعی تو بن گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کے وقت عمر اس کی کم رہی ہو، صحابی سے زیادہ علم حاصل نہ کر سکا ہو. تو تابعی جو ہوتے ہیں ان کے استاد دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے کہ صحابی سے روایت کیا تو صحیح ہے، اگر وہ خود سے کہا ہے تب کون؟ مرسل یعنی جو حدیث روایت کر رہا ہے اور اپنے استاد کا نام نہیں لے رہا ہے، اگر وہ بذات خود ثقہ ہے، بذات خود ثقہ ہے لیکن صحابی کا نام نہیں لے رہا ہے تو یہ امکان، استاد کا نام نہیں لے رہا ہے تو ہو سکتا ہے استاد صحابی رہا ہو، اور بھی ہو سکتا ہے کہ تابعی سے روایت کیا ہو. تو اب تابعی میں ثقہ اور غیر ثقہ، آگے بات سمجھیں. اسی لیے مرسل احادیث کو جمہور اہل علم کے نزدیک کیا کہا جاتا ہے؟ احادیث ضعیفہ کی ایک قسم ہوتی ہے. آگے بات سمجھیں. یہ امام دار قطنی نے کیا ہے. وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ، اور سنن ترمذی میں اسی طرح کی ایک حدیث اسی معنی کی کس کی ہے؟ ابو ذر غفاری کی. اور ابھی جو پڑھا رہے تھے حدیث وہ کس کی ہے؟ ابو ہریرہ کی. اسی معنی کی حدیث کس کی پاس ہے؟ ابو ذر غفاری نے روایت کیا ہے. ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں، سمجھے نا. جندب بن جنادہ ان کا نام تھا، اور افزا میں یہ اکثر و بیشتر رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا فتح بڑا ٹیڑھا تھا. کل کھانے کا ہے، ہاں کتنا ہے؟ 500. تو کتنا چاہیے کل کے لیے؟ 5 درہم. تو 95 صدقہ کرو. اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پیسہ ویسا کچھ جمع نہیں کرنا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے مسائل تھے. تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا بہتر ہے آپ ربضہ چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ ربضہ. مدینے کے باہر جگہ تھے ربضہ، میدان میں خیمہ لگائے، وہیں ماشاءاللہ ساری زندگی مدینہ آتے جاتے لیکن رہتے وہیں تھے، اور انتقال بھی وہیں ہوا. اللہ اکبر. انتقال بھی بڑا طویل، بالکل مرض الموت میں تھے. بیوی جو ہے وہ اکیلی بیوی سوچتی ہے اب مدینہ جاؤں بتانے کے لیے ان کو ایسے چھوڑ کر کے. اس وقت غلام بھی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بیوی بڑی پریشان، پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو، کیا پریشان؟ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوگا تو میں کیا کروں گا، نہلانا دھلانا کیسے ہوگا؟ کہا کیوں پریشان ہو؟ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی. اللہ یہ یقین، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک موقع پر ارشاد فرما رہے تھے میرا ایک صحابی ایسے ویرانی جگہ میں مرے گا جہاں کوئی نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کے نیک لوگوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرے گا اور وہی ان کی تجہیز و تکفین. تو یہاں بیٹھو نہیں، باہر دیکھو کہیں سے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا. ساری بیوی بیچاری پریشان، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ ان لوگوں کا ایمان ایسا ناممکن ہے. اور کہا جس مجلس میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا اس مجلس میں جو لوگ تھے میں اکیلا ہی باقی ہوں، ورنہ سب چل بسے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میں ہی ہوں گا. دیکھو اب بیچاری باہر جا کے کھڑی ہوتی، ادھر ادھر دیکھ رہی کہیں تو کوئی آئے اللہ تعالیٰ شوہر کا. پھر آتی شوہر کو دیکھنے کے لیے، پھر باہر جاتی تو واقعی ادھر روح قبضہ ہونے کا وقت ہے. ادھر سے شام سے صحابہ کرام کا ایک گروہ سفر سے واپس آ رہا تھا. بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. انہی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہمارے بھائی عیسیٰ کا زہد تو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ ابو ذر کو. کوئی معمولی چیز تھی.
ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی جو تھے ان کا زہد کس کو ملا ہے؟ ابو ذر کا. اللہ اکبر. یہ ان کی عادت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ ابو ذر کون ہے؟ یہ ابو ذر ایسا انسان ہے کہ اس زمین کے پشت پر اور آسمان کے نیچے اس سے زیادہ نیک انسان آج تک چلا نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے حالات بڑے ہیں اور الحمدللہ اور مسلمان بھی جو ہوئے تھے وہ بھی بڑی عجیب و غریب سے بڑے اکڑے ہوئے تھے نہیں مسلمانوں کا. ایک بت تھا اس کو نہلاتے دھلاتے خوب ماشاء اللہ مالک پالش کرتے ہیں اور اسی کی کچھ. ایک دن کہیں جانا تھا صبح اٹھے سویرے خوب نہلایا دھلایا صاف کیا پالش کی اور دودھ دے کر کے رکھ کر کے چلے گئے. کہیں جانا تھا کہ میں چلا جاؤں دیر ہو جائے سب انتظام کر کے گئے. بیوی صبح نکلی تو دیکھا کہ پہلے تو دوڑ کر کے بیوی نکلی تو دیکھا کتا پی رہا تھا. وہ کیا اب کتا پیا اور پینے کے بعد ٹانگ اٹھایا اسی پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. کس پر؟ ان کے معبود پر. اب ام ذر کو بڑا غصہ آیا. کہا یہ بے غیرت یہ ہم کو اولاد دے گا؟ یہ مورتی. ارے چلو کہہ سکتے تھے بھائی بڑا سخی تھا دودھ کتے کو پلا دیا تو قسم کم پیشاب کر رہا تھا اس کو تو ڈانٹنا تھا لگاتا پیشاب اس کے سر پر. بالکل بے بس ہے کسی کام کا نہیں. خوب غصے میں بیٹھی ہوئی تھی. ابو ذر غفاری آئے تو دیکھا کہ آج ام ذر لال پیلی غصے میں بالکل. کیا ہوا؟ یہ دیکھو تمہارے خدا ہمارا تمہارا معبود ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو کتا پیشاب کر کے گیا دودھ بھی پی ڈالا اور کتا اس پر پیشاب کیا. اور انہوں نے کچھ اشعار بنائے ام ذر نے وہ بڑے طویل اشعار ہے. وہی اشعار اپنے باطل معبود کے بارے میں سنایا اور وہیں سے میاں بیوی دونوں تھے اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام لانے کا اعلان کیا. نبی علیہ السلام کبھی کبھار کہتے ام ذر ذرا اشعار سناؤ اپنے نا ام ذر ذرا اپنے اشعار سناؤ تھوڑا سا وہ جو کتا ہی حرکت کر کے گیا تھا جو اسلام لانے کے سبب بنا تم لوگوں کے. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے مناقب بڑے فضائل ہیں. ان کی حدیث اسی مفہوم کی امام ترمذی نے نقل کیا ہے. وصححہ اور امام ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے. والحاکم ایضا اور امام حاکم نے بھی اس ابو ذر سے نقل کیا اور امام حاکم نے بھی اس کی کیا کی ہے تصحیح کی ہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہی کمال ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے دار قطنی کا قول نقل کر کے ثابت کیا کہ حدیث ابی ہریرہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے مرسل ہے. کیونکہ اتنے بڑے عالم دار قطنی نے اس کو مرسل قرار دیا. لیکن وہ مرسل حدیث جو ہے اس کے نصیب عیب کیا ہے؟ ایک استاد غائب ہے استاد کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن اسی مفہوم کی حدیث یعنی اس کا شاہد اس حدیث کا کیا ہے شاہد ہے. کس حدیث کا؟ حدیث ابی ہریرہ کا. دیکھیں حدیث ضعیف تو ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی کیا ہو گئی وہ تاکید ہو گئی تائید ہو گئی. اور حدیث ابی ذر جو اس کی شاہد ہے جس سے ان کی حدیث کی تائید ہو رہی ہے اس کو دو بڑے محدثوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے. ایک تو امام ترمذی اور دوسرے امام حاکم رحمہ اللہ. چلو یہاں ایک بڑا
علمی مسئلہ ہے اس کو سمجھیں پہلے. اللہ کرے یاد رہے اور یہ زندگی میں کام آئے گا. تیمم کے بارے میں جو چل رہا ہے اس حدیث کی روشنی میں یا اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ آیا سمجھ آ رہا ہے نا یہ تیمم رفع حدث کے لیے ہے کہ مبیح صلاۃ کے لیے. یہ اردو شرح وغیرہ میں الفاظ آتا ہے اس لیے میں اس کو انہی الفاظ اس کا ترجمہ کرنے رفع حدث اور مبیح صلاۃ. اباح یہ بھی ہو مبیح اسم فاعل کا صیغہ جائز. یہ دو لفظ ہیں. آیا یہ تیمم جو ہے رفع حدث ہے کے لیے ہے یا کہ مبیح صلاۃ کے لیے؟ اب سمجھیں رفع حدث کا مطلب رفع کے معنی ختم کر دینا. آپ کو حدث اصغر یا حدث اکبر آپ کو لاحق تھی, وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں ملا اور آپ نے پانی نہ ملنے کی بنا پر کیا کیا؟ تیمم کیا. آیا اس تیمم کے ذریعے آپ کی ناپاکی دور ہو گئی؟ اب آپ پاک ہو گئے. اگر آپ پاک ہو گئے تو الحمدللہ. کل آپ نے ضرورت کے تحت یا پرسوں جنابت لاحق ہوئی تھی, آپ نے تیمم کر لیا ہے, آج پانی بھی مل گیا تو نہانا کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ تیمم سے حدث ختم ہو گئی تھی. آئی بات سمجھیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفع حدث. نہیں سمجھا؟ ختم ہو گئی نا. اگر آپ نہا لیے ہوتے, نہا لیتے تو ناپاکی دور ہو گئی تھی نا. اب آپ کو پرسوں جنابت لاحق سے مثلا حدث اکبر, آپ نے تیمم کر لیا تھا, نماز پڑھے, 3 دن کے بعد پانی مل گیا. اب آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں, چونکہ تیمم تو ختم ہو, ناپاکی دور ہو گئی. رفع حدث, حدث تو ختم ہو گیا تھا, ناپاکی. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اس کو کہا جاتا ہے رفع حدث. اگر رفع حدث ہے اب آپ کو نہانا ضروری نہیں ہے. اگلا نماز کا وقت آیا اور ہوا وغیرہ خارج ہو گئی تھی تو وضو کی ضرورت ہے, آپ وضو کر لیں, نہانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ رفع حدث. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ السعید وضوء المسلم. پتہ یہ چل گیا یہ مٹی جو ہے پانی کے قائم مقام ہے, ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ آپ پانی آپ کے پاس اگر رہتا, نہا لیے ہوتے تو ناپاکی ختم ہو گئی تھی. اگر پانی نہیں ملا تو مٹی جو ہے تیمم کے لیے اسی پانی کے قائم مقام ہے, تو دونوں کا کام ایک ہی ہوگا نا, رفع حدث. علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ تیمم کیا ہے؟ رفع حدث. آئی بات سمجھ نا؟ اور ایک ہے کہتے ہیں لوگ, ایک گروہ علماء کا نہیں, رفع حدث نہیں بلکہ مبیح صلاۃ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ حدث رفع حدث نہیں ہے بلکہ پانی نہیں مل رہا تھا تو نماز کو حلال کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے رخصت دی تھی کہ نماز تیمم کر لو تاکہ نماز پڑھنا تمہارے لیے نماز قضا نہ ہو جائے, اور حدث باقی رہتی ہے. نہیں سمجھے؟ فرق ہے نا, دونوں قول میں فرق محسوس ہوا نا. لو کہ جھوٹ بول رہے ہو؟ کہتے ہیں 36 علم پہلے حاصل کرو پھر قرآن و حدیث سمجھو. نہیں سمجھے؟ کتنا
شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمیں، اور پہلے تو میں سمجھتے شاہ اسماعیل شہید کو، یہ شاہ ولی اللہ نے نقطہ اٹھایا، کہا ہمارے سمجھ میں یہ بات ان پاگلوں کو اتنی عقل نہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا عرب میں تو دنیا کے سب سے بڑے جاہل کون تھے؟ عرب کے لوگ. تو ان کو پہلے 36 علم کہاں حاصل کیا؟ کوئی یونیورسٹی تو تھی ہی نہیں. وہ 36 علم ایسے ہیں کہ عام مدرسوں میں بھی نہیں، اس کے لیے بڑی یونیورسٹیاں چاہیے. یہ نقطہ کس نے نکالا تھا؟ شاہ ولی اللہ. جب قرآن کا ترجمہ انہوں نے شروع کیا تھا، سمجھ گئے نا، تو اس وقت انہوں نے یہ نقطہ کی. 1945 سے 1845 سے شروع کیا تو 50 میں ختم کیا قرآن کا ترجمہ. تو ترجمے کے قرآن پاک کے ترجمے میں مقدمہ نقل کرتے ہیں جو شروع مقدمہ، کہا کہ ہم تو اس لیے لکھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ عوام پڑھیں سدھر جائیں. لیکن ہمارے ہاں کے پیران اور مشائخ جو ہیں وہ تو یہی آج تک ہماری قوم کو بیوقوف بنا رکھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑا. تو میرے بھائی یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، سمجھ گئے نا. تو ایک رفع حدث اور مبیح صلاۃ. مبیح صلاۃ کا مطلب آپ نے نماز کا وقت ہوا، جنابت تھی، آپ نے کر لیا، پھر نماز کا وقت آیا تو حدث سے واپس آ گئی نا. نماز آپ پڑھیں گے، حدث ختم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو مجبوری کی بنا پر نماز پڑھنے کا ایک بہانہ نکال دیا گیا تھا، ورنہ آپ اس وقت بھی کیا تھے؟ ناپاک تھے. دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ دلیل ان کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے عمر بن عاص، عبداللہ نے عمر بن عاص صحابی، یہ بہت ذہین آدمی تھے، معلوم ہے نا. عمر بن عاص اس وقت پوری دنیا جو جن جرنلوں اور کرنلوں سے پریشان تھے اس میں کون تھے؟ عمر بن عاص. پوری دنیا کو جو ہلا دینے والے تھے نا اس میں عمر بن عاص بڑے ہوشیار تھے، زبردست تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کہیں سفر میں تھے اور فوج ان کے ساتھ تھی، ان کو جنابت لاحق ہو گئی، جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور سردی بہت زیادہ تھی، سردی بہت زیادہ، پانی استعمال کرنے کے لائق نہیں، سمجھ گئے نا، مجبوری تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول کو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایک آیت پڑھ کے سناتے ہوئے سنا تھا. کیا تھی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ان کی ذہانت اور سیاست ذرا دیکھو، ان کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ نہانے سے اللہ کے رسول نے تو آیت سنائی تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اتنی بڑی ہلاکت کیا ہوگی کہ اس حالت میں نہائے تو کہیں ایسا نہ ہو ہلاک ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے تیمم کیا اور مؤذن کا اقامت کہو. اقامت ہوئی، اللہ اکبر، پوری فجر کی نماز انہوں نے پڑھا دیا. تیمم کیا اور پوری نماز انہوں نے پڑھا دیا. بہرحال پڑھا دیا، سب کو پتا بھی نہیں. لیکن جب پلٹ کر کے آئے تو اللہ کے رسول سے بتایا تو اللہ رسول ہنس پڑے، تم نے خوب بڑی دلیل ڈھونڈ لی تھی. اللہ کو صلیت بالناس وانت جنوب، اللہ سے بندے جنابت کی حالت ہی بھی تو نے اسی نماز پڑھا دی. تم نے پڑھا وانت جنوب، اور تو حالت ہے کہتے ہی دیکھو جہاں تیمم کیا تھا لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ وانت جنوب. آپ ہنس پڑے، کہا یا رسول اللہ میں کیا کرتا؟ قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، تو ہی آپ کو ہنسی آ گئی کہ استدلال بڑا زبردست انہیں ڈھونڈا. تو دیکھو
اس حدیث سے کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ تیمم جو ہے رفع حدث نہیں بلکہ کیا مبیح سمجھایا مبیح صلاۃ ہے. کیوں اللہ کے رسول نے ان کو کیا کہا جنبی. یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے. یہ علماء کے دو قول ہیں. لیکن اس حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ رفع حدث ہے. کیا ہے رفع حدث؟ مبیح صلاۃ نہیں بلکہ کیا ہے رفع حدث، لیکن مؤقت ہے. کیا ہے؟ وَإِلَّمْ السَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ. اللہ سے فرمایا کہ 10 سال تک نہ ملے تو یہ رفع حدث ہے لیکن مؤقت ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں. اس وقت تک یہ رفع حدث ہے جب تک کہ پانی نہ مل جائے. پانی مل گیا اب ختم سلسلہ. اب اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو ناپاک سمجھا جائے گا. نہیں سمجھے؟ یہی حدیث آئی نا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرے، اس کا مطلب کہ ہاں وہ پرانی چیز پھر آ گئی. اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اب تمہیں نہانا پڑے گا، پانی استعمال کرو. اسی لیے رفع حدث ہے لیکن ایک مؤقت. مؤقت کیا مطلب؟ جب تک پانی نہ ملے. پانی مل جائے تو اس کو غسل کرنا، گرچہ اس جنابت کے بعد غسل پانی ملنے تک کوئی دوسری جنابت نہ لاحق ہوئی ہو. جب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تیمم کینسل، اب تمہیں غسل کرنا ضروری ہے. آگے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلو. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان فی سفر. 2 آدمی سفر میں گئے. 2 آدمی سفر میں گئے. فحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ گیا. ولیس معہما ماء، اور دونوں کے بارے میں پانی نہیں تھا. ہاں فتیمما صعیدا طیبا، دونوں نے مٹی سے تیمم کیا اور فصلیا، دونوں نماز پڑھ لی. ہاں کیوں پڑھ لیا بھائی؟ آج ہوتا بھائی شافعی ہو، اگر نہیں پڑھو گے تمہارا وقت ختم، تم اپنی ہم تو ہنسی، ہمارے یہاں سورج غروب ہونے تک رہے گا. ہاں کیا خیال ہے آپ کو؟ یہی بحث ہوتی نا؟ ہاں نہیں ہوتی. ارے ساری لڑائی تو ہندوستان کے اندر اور پاکستان میں ایک ہی بھائی، ایک مسجد کے بجائے 2 مسجد. کیوں؟ یہ تو عصر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب ہم ظہر پڑھ کے ظہر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب عصر پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں جاتے رہتے ہیں. تب ارے یار 2:30-3 بجے تک جمعہ ہوتا ہے. معلوم ہے؟ 3:30 بجے 3:30 بجے تک تو جمعے کی نماز ہوتی ہے. ہمارے پاکستان ہندوستان کے شاید تجربہ نہ کیا ہوگا، ہر شہر میں ایک مسجد ایسی ہوتی کہ بالکل عصر کے آدھے گھنٹے کے پہلے جمعہ ہوگا، تاکہ جتنا بھی کوئی سویا ہوا ہو، کرکٹ کھلاڑی میچ والا سمجھے نا کتنے بھی دیر سویا ہوا ہوگا آیا تو اس کو مل جائے. اتنے رحم دل ہے یہ، اتنے رحم دل، سمجھ گئے نا کیا خیال ہے نا؟ ایسی باب میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر شہر کے اندر ایک مسجد ایسی ہوتی ہے جہاں ہر یعنی تاخیر سے. اور فجر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ناشتہ واشتہ کر لینے کے، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ اتنی تاخیر. اور اس دوسری طرف شافعی کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سحر کرو سیدھے کہاں پہنچو؟ مسجد میں جاؤ. اچھا یہ سب لیکن پتہ نہیں جامع مسجد دہلی کے نظام کیوں اس کو معلوم نہیں معلوم ہے. پورے ہند و پاک سے بالکل علیحدہ لاہور کی جامع مسجد بھی ہو سکتا ہے ہو، اب تجربہ کرنا.
وہاں فجر کی نماز بھی اول وقت بالکل غلط میں ہوتی ہے. یعنی جیسے یہاں ہوتی ہے نا، ہوتے ہی جامع مسجد دلی کی گھر کے جماعت اسی وقت ہو، کوئی بات نہیں کہ اللہ جو ہے اب یہ پتہ نہیں اس وقت سے کیا قانون چلا آ رہا ہے، کیا چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہاں جو ہے تقریباً اذان اول وقت. میرے بھائی یہ سارے مسئلے کیوں اٹھتے ہیں؟ دین مذہب دین حق را چار مذہب ساختن رکھنا در دین نبی انداختن والا معاملہ ہو گیا. دیکھو دونوں نے نماز کا وقت آیا، پانی نہیں ہے، بھائی 5 کلومیٹر چلیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پانی نہیں. نماز کا وقت آیا تو اول وقت کیوں ہم تاخیر کریں؟ نماز کا وقت ہوا فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت، نماز حاضر نے نماز کا وقت شروع ہوا. فلم یجد الماء، پانی نہ پایا، ولیس معهما ماء، پانی نہیں تھا. کیا کہ انہوں نے فتیمم فصلیا، ہو گئی بات. ثم وجد الماء فی الوقت، نماز پڑھ کر کے چلے جا رہے تھے، ایک جگہ پانی نظر آ گیا. بھائی نماز کا وقت باقی ہے اور پانی مل گیا، بلا وجہ وہاں نماز پڑھ لیے تھے، یہاں تک آئے ہوتے تو پانی مل جاتا نا. اب دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے تو اس میں سے ایک نے کہا بھائی اللہ نے حکم دیا نماز کا وقت آ جائے ہو جائے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہم نے وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا، پانی ملے یا کچھ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا، بس پڑھ لیے فرصت. کہنے کے اللہ آپ نے کہا تھا. دوسرے نے کہا نہیں ہم تو لوٹائیں گے. کیوں لوٹائیں گے؟ بھائی نماز کا وقت تھا، پانی ذرا ڈھونڈے ہوتے مل جاتی، نماز پانی مل جاتا. ابھی نماز کا وقت ہے، ٹائم باقی ہے، تیمم کینسل، اب دوبارہ پھر نماز پڑھیں گے. میرا کہا تمہاری ہمت، تمہارا دل چاہے پڑھو، لیکن میں تو نہیں پڑھوں گا. ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہم کو حکم دیا، نماز کا وقت آ جائے پانی نہ ملے تیمم کرو، نماز نے پڑھ لیا. بہرحال دونوں آپس میں لڑے نہیں. کیوں بھائی کیوں؟ علامہ حالی کہتے ہیں اللہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. سمجھ گئے نا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. صحابہ آپس میں جھگڑے لڑے بھی تو بہرحال ان کا اختلاف بھی تمہارے اتفاق سے زیادہ خیر و برکت کا رہا. کیوں؟ تم اتفاق بھی کرتے ہو تو کسی نہ کسی مفاد کے لیے، اس لیے مفاد جب ختم ہوتا ہے تو فوراً الگ ہو جاتے ہو. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا. دونوں بہرحال چلے آئے. نبی لوٹ کر کے ثم آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکرا ذلک لہ، تو دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے رسول سے بیان کیا. اب اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا؟ فقال للذی لم یعد، تو جس شخص نے نہیں لوٹایا تھا بس اصبت السنہ، سنت پر تم نے عمل کیا، ہر وقت نماز پڑھ لیا، اور جو آیا وہ کیا، اصبت السنہ. سمجھ گئے نا؟ اور وَأَجْزَأَتْ کا صَلَاتُكَ، تمہاری نماز کافی ہو گئی. یہ بات سمجھ میں. وَقَالَ لِلْآخَرِ، اور دوسرا جو تھا اور ہم چاہو بھائی تم کو ڈبل ثواب مل گیا. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ پڑھے تھے فرض ہو گئی، دوسری تمہاری کیا ہو گئی؟ نفل ہو گئی. لیکن آپ نے حوصلہ افزائی کس کی؟ اصبت السنہ واجزات کا صلاۃ کا. اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اگر انسان نماز
کے وقت ہوتے ہی اول وقت پانی نہ ملا، اس نے نماز تیمم کے ساتھ پڑھ لیا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ کہیں راستے میں پانی مل بھی جائے تو نماز لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی نماز اس کی ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا۔ اور اس قسم کے بہت سارے مسائل، مثال کے طور پر اس قسم اور بہت سارے مسائل اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ چلو، اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے اور امام نسائی نے۔ امام نسائی جب کہا جائے گا کیا بات کیا ان کتابوں میں، تو اس سے مراد سنن نہیں، سنن صغرا، مشتبہ یا مشتنا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن پر کتاب لکھی تو بہت طویل ہو گئی تھی، پھر بعض حکام نے جب سنا اور بعض شاگردوں نے تو مشورہ دیا، کہا کہ اس کو ذرا مختصر کر دیتے تو بہت اچھا تھا، تو جو کتاب لکھی تھی السنن الکبریٰ، سمجھ گئے نا، نام اس کا تھا۔ پھر جب لوگوں نے مشورہ دیا تو اسی کتاب کو کیا کیا انہوں نے مختصر کیا تو اس کا نام رکھا المجتنا، کیا اور عام طور پر سنن صغرا، السنن الصغرا، چھوٹی اور بڑی۔ اور ایک زمانے تک، ابھی عہد قریب تک سنن کبرا بس رہی ہوگی، کہیں لائبریریوں میں مخطوطہ تھی، لیکن لوگوں کے پڑھنے میں، نصاب میں، مطالعے میں ہی سنن صغرا تھی بس، اور اسی کے برابر لوگ شرح وغیرہ بھی لکھتے رہے، جیسے مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور بہت سارے لوگوں نے لکھی۔ ابھی سب سے آخری شرح جو تھی اس کی التعلیقات السلفیہ، مولانا عطا اللہ صاحب حنیف بھوجیانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری شرحوں کو اکٹھا کر کچھ اضافہ کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا التعلیقات السلفیہ علی سنن نسائی الصغرا، وہ بھی تھی۔ ابھی کسی اور کوئی عربی میں بہت بڑی طویل شرح لکھی گئی ہے، تو یہ سارا معاملہ جو تھا الصغرا کا تھا، کبرا نہیں۔ ابھی الحمدللہ یہ پہلے آج سے تقریباً 20-25 سال قبل مولانا عبدالصمد صاحب شرف الدین القطبی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ بامبے کے، اصلاً یہ لوگ مکہ کے تھے لیکن وہاں آباد ہو گئے تھے بھیمنڈی کے اندر۔ تو انہوں نے بھیمنڈی میں الدار القیمہ ایک ادارہ قائم کیا تھا، تو اس سے حدیث کی کتابیں چھاپتے تھے، تحفۃ الاشراف وغیرہ چھاپی، اور آخر میں السنن الکبریٰ لنسائی چھاپ رہے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، مکمل ہو نہیں پائی تھی، بعد میں عرب مصر وغیرہ سے اس کی قطر سے اس کی نئی طباعت موجود ہے۔ آج الحمدللہ دونوں ہیں، سنن صغرا بھی موجود ہیں، سنن کبریٰ بھی موجود ہیں۔ اور مولانا عبدالصمد صاحب شرف الدین منڈی والے جو تھے، یہ بڑے نامی گرامی عالم تھے، یہ اس صدی کے کہا جاتا ہے 2002 کے نہیں، 2000 کے، یعنی تیسری 21ویں صدی ہونے، 20ویں صدی، ابھی 20ویں شروع، 21ویں نا، 20ویں صدی عیسوی کے یہی وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے دنیا کے سارے بادشاہوں کو دعوت نامہ بھیجے تھے۔ 3 دعوت نامہ تو اندرا گاندھی کو دیا تھا، مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے، خیر ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا، چائنا کا، امریکہ کا، جہاں بہرحال یہ ہر ایک کے پاس سنت ادا کی، اور سب کی فوٹو کاپی رکھ دکھا رہے، ابھی ادھر بھیمنڈی بھی ملے گی اور ساری کاپیاں یہاں ملیں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، ملک عبدالعزیز جدہ یونیورسٹی میں یہ رہتے تھے۔ غیر مسلموں میں قرآن وغیرہ کے تقسیم کرنے کے چھپانے کا کام تھا، تو یہ بڑے نامی گرامی محدث بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ولی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کتاب جو کیا کہتے ہیں وہ معاشرہ جو کوئی نہیں کرتا تھا، سب کے پاس اسلم تسلیم، مسلمان ہو جاؤ خیر ہے۔
کہتے تھے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب قیامت کے دن وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو کسی نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔